السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا نورانی قاعدہ کا سبق ہے تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ ذہن میں رکھنا یہ قاعدے کو کہ کس طریقے سے سانس توڑا جا رہا ہے، قرآن مجید میں کہاں سانس توڑنا ہے، سانس توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم یہ تختی پڑھ کے سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے سانس توڑنا ہے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے۔ تو شروع کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے ذہن میں رکھنا، ٹھیک۔ وقف کا معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو، یہ جو گول نشان دکھ رہا ہے یہ قرآن مجید میں ایسے ہی آتے رہیں گے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ مطلب سانس توڑنا ہے تو کیسا کرنا ہے؟ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن ہے نا، جیسے دو زبر ہے، احدن سے احدہ، سانس توڑ دیے رک گئے وہاں پہ، تو احدن سے احدہ، احدہ پہ رک جانا ہے۔ نمبر 3، گولتا پر، یہ ہے نا، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے سکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب قرآن مجید میں ایسے بھی سانس ایسا بھی رہتا ہے لیکن سانس ٹوٹ جاتے ہیں، تو سانس توڑنے کے بعد جاریہ ہو جاتا ہے، سانس نہیں توڑتے۔ اگر سانس نہیں ٹوٹے تو جاریتن پڑھنا ہے، سانس ٹوٹ گیا تو جاریتن سے جیسا ہے نا جاریہ، تو جاریہ پڑھنا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ، تسمیہ مطلب بسم اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تو ویسے بھی ہر آدمی کو یاد ہوگا زبانی، لیکن تجوید کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے پڑھنا ہے ایسے، الحمدللہ رب العالمین، یہ بولتا ہے نا سانس، یہ بولتا ہے، دیکھو سانس ٹوٹا ہے، حالانکہ کیسے کیا پڑھا جائے گا، سانس نہیں توڑا، عالمینہ پڑھا جاتا ہے، لیکن سانس ٹوٹ گیا بولتا ہے، یہ ٹھہرنا ہے تو عالمین، رک رہے پہ عالمین پہ، عالمینہ نہیں بول رہے، عالمین بس، یہ ہائے سکینہ بن گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ہائے سکینہ بن گیا، دیکھو۔ قل هو اللہ احد، احد ہے لیکن اپن یہاں پہ ٹھہر رہے، رک رہے، تو ہائے سکینہ بن گیا۔ قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا، جیسے دو زبر کا تنوین ہے نا، دو زبر پر سانس توڑتے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، تو یسرا، نہیں تو یسرن ہے نا، یہ یہاں پہ ٹھہر رہے اپن، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، گولتا کو، ٹھیک ہے۔ فیہا عین جاریہ، دیکھو جیسے جاریہ تم تھا، اب جاریہ ہو گیا، گولتا پر وقف کرنا تو ہائے سکینہ بن گیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تسقی من عین آنیہ، یہاں آنیتن ہے، آنیہ ہو گیا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، تو ایسے اگر گول نشان آئے تو اگر ٹھہرے اس پہ تو دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ایک بار اور دیکھ لو تختی کو اچھی طریقے سے، اور نورانی قاعدہ میں بھی آپ لوگ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں ایسا آیا تو عالمین، عالمینہ نہیں پڑھنا ہے، عالمین رحیم، دیکھو ہائے سکینہ بن گیا۔ اور جیسے جاریہ جاری ہے نا، آپ نے دو زبر کا تنوین ہے تو یہاں پہ یسرا، دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا، اور قرآن شریف میں اس کو پڑھتے رہنا اور سمجھنا کہ ہاں یہ ہے، وہ ٹھہرنے کے بعد یہ ہائے سکینہ بن جاتی ہے، یا پھر دو زبر رہتے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث، آپ لوگ حدیث کی کتاب نکال لیں۔ آج کا ہمارا حدیث کا سبق ہے پہلے حدیث میں، حدیث نمبر 29، جھوٹ کا نقصان، یاد رکھنا، حدیث نمبر 29، جھوٹ کا نقصان، جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی۔ الکذب ینقص الرزق، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، کبھی بھی جھوٹ بولے اپنا رزق گھٹ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھے، اور اس کو منہ زبان یاد رکھے، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آگے بھی شیئر کرے، فالو کرے، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی بھیج دیں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے اور علم سیکھنا آسان ہو جائے، اور اس سے فائدہ ہر انسان اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔